ہمارے ہاں یہ مزاج بھی ہے کہ مسجد کا امام ہو یا بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحب ہوں تو ان کا ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے دنیا کا کوئی کام بھی جو ہے نہیں کرنا، دنیا کے کام کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ دنیا بہت گندی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ سوچ غلط ہے، کچھ نہ کچھ دنیا کا کرنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، وہ آن لائن کام کرتے ہیں، یہ 4 سدہ چپل اور 4 سدہ گڑ جو ہے جس میں ڈرائی فروٹس، وہ گڑ جس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالا جاتا ہے، تو اس کا آن لائن کام کرتا ہے اور تصویریں لگا کر اس پر ایڈ چلا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی خاصی اس کی بکری بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اچھا نفع بھی ہوتا ہے، ان کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح آپ گھر بیٹھے بھی مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ آن لائن کام بھی کر سکتے ہیں، اور اتنا تو جاننے والا ہر قاری صاحب مولوی صاحب کا ہوتا ہے، کوئی دکاندار چپلوں والا ہے یا جو بھی ہے، تو آپ ان سے چیز لے کر بیچ سکتے ہیں کہ جب پیسے آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ جب وہ چیز بکے گی تو آپ ان کو پیسے جو جتنے ان کے ہوتے ہیں وہ آپ لیا کریں، آپ اپنا نفع جو ہے اپنے پاس رکھا کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم خود کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور دوسروں پر تکیہ ہم نہ لگائیں۔ آج کل ہمارے ملک کے حالات بھی کمزور چل رہے ہیں، تو پہلے جو غریب لوگ تھے وہ بہت زیادہ تعاون کرتے تھے، لیکن ہم ان بیچاروں کے بھی خرچے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اپنے، تو ائمہ کے بارے میں وہ کیا فکر کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قاری صاحبان یا ائمہ حضرات جو ہے وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو بچوں کا فیس ابھی بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے جو ارد گرد علاقے ہیں وہاں 50 روپے ماہانہ ایک بچے سے جو ہے وہ فیس لی جاتی ہے، اور وہ بھی یعنی گھر والے اس انداز سے دیتے ہیں کہ کبھی کبھی 15 اور 20 تاریخ مہینے کی آ جاتی ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ امام صاحب کو نہیں ملتے، اور ملتی بھی ہیں تو گھر میں باتیں بھی بچوں کو سنائی جاتی ہیں کہ بس پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو 50 روپے انتہائی کم ہے، اس وجہ سے آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دینی تعلیم اسی طرح مفت چلتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل بھی لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی واضح مثال میرے پاس جو ہے وہ سرکاری اسکول ہیں کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ایک اسکول پر خرچہ ہوتا ہے مہینے کا یا سال کا، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اکثریت بچے جو ہیں وہ بالکل بے فکر ہوتے ہیں، کتابیں بھی ان کو فری مل رہی ہوتی ہیں اور ٹیچر بھی فری ہیں، نہ کوئی فیس ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا رزلٹ وہ پرائیویٹ سکول سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سکول کے مقابلے میں وہ بچے جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نہ ماں باپ کو پرواہ ہے، کیونکہ ان کے جیب سے بھی ایک کوڑی بھی نہیں جاتی، اور نہ بچوں کو پرواہ ہے، ان کو بھی فیس وغیرہ دینی نہیں پڑتی، تو بالکل اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم بھی ہے، تو کم از کم گاؤں کے سطح پر ہر قاری صاحب کے پاس کم از کم 30 40 50 بچے کم از کم پڑھتے ہیں، 100 تک بچے جو ہیں وہ قاری صاحبان کے پاس پڑھتے ہیں۔ تو اگر 300 روپے پر ہیڈ وہ مہینے کا لینا شروع کریں، اور اسی طرح جو شہر ہیں وہاں 500 600 جتنا بھی وہ مقرر کر لے ایک بچے کا جو مہینے کی فیس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امام صاحب کو جو ہے وہ دوسروں کی محتاجی بھی نہیں کرنی پڑے گی، ان کو جو فن اللہ نے دیا ہے، ان کو جو علم اللہ نے دیا ہے، وہ بچوں کو صحیح طرح سے پڑھا بھی سکیں گے۔ اکثر مدارس میں یہ شکایت آتی ہے یا مساجد میں کہ قاری صاحب جو ہیں وہ چھٹیاں بہت کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، تو جب 2000 ان کو تنخواہ ملتی ہیں تو وہ کیا شوق سے پڑھائیں گے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ 50 روپے مجھے ملنے ہیں اور وہ بھی جو ہے مہینے کی 15 اور 20 تاریخ سے پہلے نہیں ملنے، تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ جب بندے کو تھوڑی سی دیکھو، قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا جب حکم دیا ہے تو 7 جنت کی لالچ بھی دی ہے، 7 حوروں کی لالچ دی ہے، 7 انعامات اور جنت کے ثمرات کی لالچ دی ہے، دنیا میں خوبصورت زندگی حیات طیبہ اور آخرت میں اچھی زندگی کے وعدے اللہ رب العزت نے ساتھ کیے ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب نتیجہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، ثمرات اس کے سامنے نہیں ہوتے، تو وہ پھر محنت نہیں کر سکتا، اور دل لگا کر پھر وہ بالکل بھی محنت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ میرے ائمہ حضرات کو جو ہیں وہ مشورہ ہے، جو یا قاری صاحبان ہیں، مدرسین ہیں، ان کو کہ آپ ضرور جو ہیں وہ اس طرح فیس رکھیں، آپ کی ضرورتیں بھی انشاءاللہ اس سے پوری ہوں گی،
اور آپ دل سے جو ہے وہ پڑھا بھی سکیں گے، اور عوام سے بھی میری عرض یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی پھر قاری صاحب جو ہے وہ محنت سے پڑھائیں گے، توجہ سے پڑھائیں گے، اور جتنا آپ پابندی کے ساتھ اور مہینے کے شروع میں ہی آپ بغیر قاری صاحب کے کہے فیس ان کو دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پھر قاری صاحب کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ میرے بچے کے ساتھ جو ہے وہ محنت کریں اور ان کو محنت سے پڑھائیں، وہ خود بخود ان کو محنت سے پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔